الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز علماء کرام، صدر باوقار، دور و نزدیک، قریب و پاس سے تشریف لائے برادران اسلام، علماء کی کثرت، شعراء کا ازدحام اور ایمان والوں کے خلوص کے ساتھ آج کے عرس چہلم کی شرکت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ صرف پیروں کے عرس میں کیا بات ہے صرف پیروں کے عرس میں لوگ نہیں جاتے، بلکہ عالموں کے عرس میں بھی وہ لوگ آتے ہیں جن عالموں نے پیر کی اہمیت اور ضرورت سمجھائی. بلا شبہ جماعت اہل سنت کے لیے، مدارس اہل سنت کے لیے ایک بڑا لمبا نقصان ہوا ہے کہ ہم سبوں کے درمیان آپ کے کھگڑا میں پیدا ہونے والا وہ عالم جس نے نبی کی شریعت کے لیے، مسلک اعلی حضرت کے لیے، عقیدہ اہل سنت کے لیے، غوث اعظم کی محبت کے لیے، غریب نواز کے عشق کے لیے، ضرورت دین کے لیے مدارس کا قیام بھی کیا، بھیک کا دامن بھی پھیلایا، جسم پہ سیمنٹ کی بوری بھی اٹھائی، اور جب رخصت ہوا تو تم کہو نہ کہو، جب رخصت ہوا تو تم کہو نہ کہو، رضا کے گلشن کا ہر بلبل کہنے لگا. کیا کہنے لگا؟ کہ ہم اس شاخ کے بلبل ہیں جس شاخ پر صرف اور صرف نبی کا مداح چہکتا ہے، اور ہر پتیاں جھوم کر رسول کونین کی بارگاہ میں محبتوں کا خراج پیش کرتی ہیں. آج میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ تلاوت کیا. مجھ سے پہلے آپ نے مقبول بارگاہ اعلی حضرت، یعنی یوں کہنے کہ شاعر مسلک اعلی حضرت حضرت الحاج حبیب اللہ فیضی سے آپ نے اعلی حضرت کا کلام سماعت کیا.
جماعت اہل سنت کا نہایت ہی منفرد لہجے کا خطیب فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا شہاب الدین ثقافی کی گفتگو آپ نے سن لی۔ جناب شاعر اسلام مجاہد رضا سے آپ نے اعلیٰ حضرت کی 4 زبان والی نعت سماعت کی، اور خصوصیت اور خوبی یہی ہے میرے رضا کے کلام کی کہ جو آج بھارت کے مسلمان جن حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی تشریح اور متن اور تفسیر اعلیٰ حضرت نے برسوں پہلے لکھ دیا تھا، جس کا آخری پیرا اور آخری حصہ یہ تھا کہ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا۔ اگر بلیاگی سے کچھ سننا ہے تو بولنا پڑے گا، آگے سے لے کر پیچھے تک محبت سے بولنا پڑے گا، بلیاگی سے سننے کے لیے کچھ بولنا پڑے گا، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے محبت سے یا رسول اللہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے، لہرا کے بولو یا رسول اللہ، بولو بولو بولو، بس لہراتے رہو بولتے رہو، لہراتے رہو بولتے رہو، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہمیں تو سیدنا ابو بکر صدیق نے، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی نے، سیدنا مولا علی نے، سیدنا امام حسین نے، سیدنا غوث اعظم نے، سیدنا غریب نواز نے، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر نے، سیدنا غوث بنگالہ نے، سیدنا مخدوم بہار نے، سیدنا امام احمد رضا نے ہمیں تو یہی بتایا اور سکھایا اور میری گھٹی میں پلایا ہے کہ ہم دنیا میں مجدھار میں پھنسیں گے تو حکمرانوں سے خیرات نہیں مانگیں گے، مدینے کے تاجدار سے خیرات مانگیں گے، اور قبر کی مشکلوں میں اگر ہم ڈوبیں گے تو مدینے کی سرکار سے مانگیں گے۔ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے اللہ، مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، یا رسول اللہ مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا۔ اگر صرف اتنے سے حصے پر یہ کمعی بلیاگی بولے تو رات سمٹ جائے گی، لیکن تھوڑی سی گفتگو آج کی ضرورت کے مطابق نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ سننے کے لیے تیار ہو تو بآواز بلند درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم لوگ جس عالم کی چہلم میں اکٹھا ہوئے وہ میرا عالم پیر نہیں تھا، مرید بھی نہیں کرتا، توجہ چاہوں گا، مرید بھی نہیں کرتا، پیر بھی نہیں، لیکن مرید تھا، مرید تھا۔ کون؟ عالم۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج کے زمانے میں عالم کی ضرورت کیا ہے؟ مولانا قمرالدین
کہ آپ کو لوگ دیکھ لیں گے تو ہم کو کچھ سن لیں گے. توجہ چاہوں میں کیا کہہ رہا تھا؟ عالم کی ضرورت. عالم کا دل کیا ہے؟ عالم کی ضرورت. عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر میرا حساس اور ذمہ دار اسٹیج تھوڑی سی ذہن کو سمیٹ لے تو اسی ایک جملے پر گفتگو ہو جائے کہ عالم کی کیا ضرورت ہے. محبت سے بول لو، بول لو، بول لو. عالم کی کیا ضرورت ہے؟ چھوٹو بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ. عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں آپ سے پوچھوں اس سردی کے موسم میں سویٹر، جیکٹ، کمبل کی کیا ضرورت ہے؟ گرمی کے دنوں میں اے سی، کولر، پنکھے کی کیا ضرورت ہے؟ منزل تک پہنچنے کے لیے اسکارپیو، بولورو، ٹرین، جہاز کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جواب دیں گے سرد موسم میں گرم کپڑا میرے جسم کی ضرورت ہے. گرم موسم میں اے سی اور ٹھنڈی ہوا میرے جسم کی ضرورت ہے. راستہ طے کر کے منزل تک پہنچنے کے لیے سواری کی ضرورت ہے. اب میں سوچتے رہا قرآن آیا قیامت تک کے لیے. قرآن آیا کسی کو شبہ؟ ارے بولو نا، کوئی شک؟ قرآن آیا قیامت تک کے لیے، نبی آئے قیامت تک کے لیے، شریعت ملی قیامت تک کے لیے، دین ملا قیامت تک کے لیے، طریقت و معرفت ملی قیامت تک کے لیے. پھر عالموں کی کیا ضرورت ہے؟ پھر عالموں کی کیا ضرورت؟ تو کاغذ کے سینے پر لکھی ہوئی قرآن کی آیتیں پکار پڑی. اگر عالم نہیں ہوگا تو قرآن سمجھائے گا کون؟ اور فقیہ نہیں ہوگا تو مسئلہ بتائے گا کون؟ اور قاضی نہیں ہوگا تو فیصلہ سنائے گا کون؟ توجہ چاہوں، اہل علم کی توجہ چاہوں، اہل علم کی توجہ چاہوں. یہ لوگ بولیں گے تو آپ بولنا. فاضل گرامی، حضرت علامہ محبوب صاحب نے ہم کو فون کیا کہ یہ حادثہ ہو چکا. تھوڑی دیر کے لیے یقین نہیں ہو رہا، لیکن میں بھی کہیں تھا باہر، ورنہ میں بھی کاندھا دینے کے لیے ضرور آتا. اس لیے کہ اس عالم کو میں نے اس دور میں دیکھا ہے جس زمانے میں کسی عالم کے پاس موٹر سائیکل تک نہیں تھی، جس زمانے میں اسکارپیو اور بولورو تو کوئی سوچ نہیں سکا، جس زمانے میں عالم اگر کسی جلسے میں جائے تو یا تو بس سے جائے یا ٹرین سے جائے یا لٹک کے جائے. ویسے ماحول میں جہاں میری قوم کے لوگوں کے پاس آمدنی کے ذرائع بھی بہت مختصر ہیں، معاف کرنا، برابر زمین کاٹ کر کنواں کھودنا سب کو آتا ہے.
لیکن پتھر کا کلیجہ کاٹ کر پانی نکالنا کسی کسی کو آتا ہے. پتھر کا کلیجہ کاٹ کر پانی نکالنا کسی کسی کو آتا ہے. اور یہ اسی کو آتا ہے جس نے بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کی. دنیا دیکھتی ہے کہ اس کے پھٹے کپڑے ہیں، کیا بگاڑ لے گا. دنیا دیکھتی ہے یہ پیدل چل رہا ہے، کیا بگاڑ لے گا. دنیا کہتی ہے کہ اس کے پاس تو کوئی سادھن بھی نہیں، کیا بگاڑ لے گا. دنیا کہتی ہے کہ اس کے پاس تو صرف بھیک کی جھولی ہے، خزانے کی کنجی نہیں، یہ کیا بگاڑ لے گا. تو گنبد خضرا سے صدا آتی ہے، عشق رسول کی نعمت سلامت ہے، تو یہ بگاڑنے کی بات کر رہے ہو. یہ طوفانوں کا رخ بھی موڑ سکتا ہے اور حکومت کا تختہ بھی پلٹ سکتا ہے. اس لیے یہ ہاتھ اس کا ہوتا ہے، عطا مدینے کے تاجدار کی ہوا کرتی ہے. عالم کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ. عالم کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر کالج اسکول میں پڑھنے والے ہو تو آؤ سنو عالم کی کیا ضرورت ہے. آؤ ذرا غور کرو. چاہے پروفیسر ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے لیکچرر ہو، سبجیکٹ الگ الگ ہے. میڈیکل کا پروفیسر ایگریکلچر کی بات نہیں کرے گا، کھیتی کا پروفیسر ہوائی جہاز کی بات نہیں کرے گا، ہوائی جہاز کا پروفیسر مٹی کی بات نہیں کرے گا، مٹی کا پروفیسر میڈیکل کی بات نہیں کرے گا. لیکن آؤ ذرا سا اس پر تھوڑی ایک قدم اور آگے بڑھ کر بتا. کسی پروفیسر کو سننے کے لیے سرد رات میں میں اپنا بستر چھوڑ کے نکلی ہوں کسی میدان میں تو بتا دو مجھ کو. بوڑھا اگر بستر چھوڑ کر نکلا ہو تو بتا دو مجھ کو. لیکن واہ رے عالم، واہ رے عالم، تو نے یونیورسٹی نہیں، تو نے میز کرسی نہیں، تو نے اے سی نہیں، تو نے ٹوٹی چٹائی پر 10 سال بتایا ہے، لیکن کتاب تو نے وہ پڑھی ہے جس کتاب کا آج تک کوئی مائی کا لال جواب نہ لا سکا ہے، جس کتاب کے مقابلے میں کوئی ایک زیر زبر کے برابر کوئی لفظ نہ لکھا جا سکا ہے. اور تو نے وہ حدیث پڑھی ہے جو حدیث اول بھی ہے آخر بھی ہے، نہ اس سے پہلے کوئی حدیث تھی نہ اس کے بعد. سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. توجہ چھو. یہ کون سی جگہ ہے؟ کھگڑا. مولانا محبوب صاحب کہاں ہیں؟ لگ رہا کہیں کام میں مسئلہ. اچھا اچھا. اب یہ ندیم صاحب، یہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب نظامی، یہ حضرت مولانا نام بول دیں ہاں ثناء اللہ صاحب. اب میں آپ سے پوچھوں، آپ لوگ بھی، ہر آدمی اپنے باپ کی پراپرٹی میں حصے کا مالک اور حقدار ہے نا؟ ارے زور سے بولو نا. یعنی اب تک کوئی ایسا نہ ملا کہ دوسرے کے باپ کی پراپرٹی کا وارث بنے. دوسرے کے باپ کی پراپرٹی کا وارث بنے. گویا وراثت باپ سے، وراثت باپ سے. یہ میرے باپ کی چھوڑی ہوئی وراثت ہے، ہمارے بھائیوں کا اس میں حصہ ہے. توجہ کرو. وراثت باپ سے. یہ مکان میرے باپ کی وراثت ہے، یہ مارکیٹ میرے باپ کی وراثت ہے، یہ دکان میرے باپ کی وراثت ہے، یہ سیاست میرے باپ کی وراثت ہے، یہ حکومت میرے باپ کی وراثت ہے. گویا وارث ہونا ضروری ہے. اب ذرا سا توجہ کیجیے. آقائے رحمت نے کیا فرمایا؟
انبیاء کے وارث سبحان اللہ زور سے بول دو، سنو گے تو بولنا پڑے گا، ہوئے زور سے انبیاء کے وارث، کس کے؟ انبیاء کے وارث، انبیاء کے وارث کب بولو گے؟ کن کے وارث؟ انبیاء کے وارث، مکی نہیں، مدنی نہیں، مطلبی نہیں، ہاشمی نہیں، قریشی نہیں، گویا میرے پیغمبر نے دیوار توڑ دیا۔ سبحان اللہ انبیاء کا وارث ہونے کے لیے مکی کا ہونا لازم نہیں، واہ مدنی کا ہونا ضروری نہیں، ہاشمی کا ہونا ضروری نہیں، قریشی کا ہونا ضروری نہیں۔ ملک کوئی ہو، شہر کوئی ہو، وطن کوئی ہو، کنٹری کوئی ہو، اگر علم کے ساتھ ساتھ نبی کا عاشق ہے تو وہ انبیاء کا وارث ہے۔ سبحان اللہ وراثت نبی کی، وراثت نبی کی، وارث امام اعظم، وراثت نبی کی، وارث امام شافعی، وراثت نبی کی، وارث امام مالک، وراثت نبی کی، وارث امام حنبل، وراثت نبی کی، وارث غوث اعظم عبد القادر، وراثت نبی کی، وارث صابر الدین، وراثت نبی کی، وارث خواجہ معین الدین، وراثت نبی کی، وارث شاہ برکت اللہ، وراثت نبی کی، وارث معین الدین، وراثت نبی کی، وارث بریلی کا امام احمد رضا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء کا وارث ہوگا، وہ برادری والا نہیں ہوگا، برادری والا نہیں ہوگا، اور جو برادری والا ہوگا وہ انبیاء کا وارث نہیں ہوگا۔ اور اسی خوف سے کفر کی چھاتیاں پھٹتی ہیں کہ بھارت میں نہیں، پوری دنیا میں، بھارت میں نہیں، پوری دنیا میں اسلام کی عظمتوں کے تحفظ کی چابی کسی ایک ذات کے پاس نہیں رہ سکتی۔ اگر عالم ہے تو کھگڑا میں پیدا ہونے والا حدیث القادری عالم ہے تو انبیاء کا وارث ہو سکتا ہے۔ مکے میں پیدا ہونے والا ابو جہل نبی کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ لیکن آپ کو کون سمجھائے گا؟ آپ کو کون سمجھائے گا؟ جب یہ قوم صرف ہڈی خور ہو جائے گی تو اس قوم کی نسلوں کا وجود بچانے کے لیے سوچنا پڑے گا۔ زمین بیچ کر حویلی بناؤ، سروس کے پیسے سے بیٹے کو موبائل خرید کر آوارہ بناؤ، 500 روپیہ اور 1000 روپیے میں 5 سال بیچ دو۔ معاف کرنا، بھارت میں جو سب سے قیمتی چیز ہے بھارتی ڈیموکریسی میں، وہ ووٹ ہے۔ سونے سے بھی زیادہ مہنگا، لیکن دنیا کی ساری قوموں نے ووٹ کا پاور سمجھ لیا، مسلمان اب تک صرف ہڈیوں میں الجھا ہے۔
میرے حسین نے تو ووٹ کا وہ مقام بتایا ہے کہ کم سنکھیا بل میں رہ کر بھی جنگ کیسے جیتی جاتی ہے، سبحان اللہ یہ بھی سمجھا دیا۔ ہمارے علماء چیختے رہے، کتنے دنیا سے گزر گئے، ہم بھی مرے گے، مسجدوں کے ممبر سے، جلسوں کی اسٹیج سے، میلاد شریف کی محفلوں سے، نجی نشستگاہ، ہمارے علماء نے آپ کی اولادوں کو آوارہ نہیں نیک اور صالح بنایا، لیکن آپ نے اس کے بدلے انعام کیا دیا؟ عالم اگر پیدل چلے تو آپ بہت خوش ہوتے ہو، توجہ چاہو، عالم کے اگر کپڑے خوش پھٹے ہو تو آپ خوش ہوتے ہو، عالم اگر چھپر میں رہے تو آپ کو بڑی سکون کی نیند آتی ہے۔ میں کہتا ہوں اپنے ضمیر سے کبھی پوچھ، اپنے دل سے پوچھ تو اپنے وجود سے، تیرا وجود اگر زندہ ہے تو چیخ پڑے گا۔ دنیا میں لوگ جو ناپتے ہیں انچی ٹیپ سے، تو قوموں کی تصویر، کمیونٹی کا وقار اس کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھ کر ناپتے ہیں۔ اس لیے بلیابی کا کرتا پھٹا ہو تو پھٹا ہو، لیکن جوتا اچھا پہنتا ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ جوتا اچھا پہنتا ہو، تاکہ مخمل میں رہنے والوں تم دیکھ لو کہ تمہارے بدن پر اتنا قیمتی لباس نہیں ہے جتنا قیمتی بلیابی کا۔ واہ ارے واہ سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاء اللہ توجہ چاہو، آخر آپ یہ سوچ کب بدلو گے؟ چل تجھ کو پیرانے پیر کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی مائک اور بھی کرنی ہے کیا؟ سبحان اللہ اچھا بند کر دو، بول لو زور سے۔ سبحان اللہ ہارے ہوئے فوج کی طرح مت بولو، یا رسول اللہ یعنی اتنا پٹائی کے بعد بھی ایک ساتھ آواز نہیں نکل رہی، سبحان اللہ یہاں سے لے کر وہاں تک ایک آواز ہو کر بول دو یا رسول اللہ۔ توجہ چاہوں، میں کیا کہہ رہا تھا یاد ہے؟ چلو گوشت کے پاس لے چلتا ہوں، گوشت کے پاس لے چلتا ہوں۔ آج تجھ کو دکھاتا ہوں پیران پیر غوث اعظم۔ اب تک کی تاریخ میں کسی بادشاہ کا لباس اتنا قیمتی نہیں ہوا۔ اس زمانے میں بھی بادشاہوں کی اوقات ویسی نہیں تھی کہ وہ لباس پہن سکے جو میرے پیران پیر پہنا کرتے تھے، سبحان اللہ اور کفر کا رہنما دیکھ کر وہیں خودکشی کرنے لگتا تھا کہ جب اسلام کے امیر کے لباس کا یہ عالم ہے تو اس لباس میں رہنے والے امیر کا مرتبہ کتنا اونچا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن اب تو لباسوں کا بھی جغرافیہ بدل چکا ہے۔ معاف کیجئے گا کڑوا سچ ہے، کبھی کبھی تو مجھ کو خود ہی کہنا پڑتا حضرت جب آپ یہ پہن کر آئے ہو تو آپ کے گھر میں کیا پہنے ہیں؟ کھگڑا والوں تجھے نہیں پتا رے
کہ مٹی کے سینے سے نکلنے والے پتھروں کے بیچ میں کھگڑا میں کون سا پیدا ہوا تھا؟ آخر کون سی اس میں خوبی تھی کہ اتنے شعرا چلے آئے؟ کون سی خوبی تھی کہ اتنے علماء چلے آئے؟ تو تم بولو نہ بولو، تم بولو نہ بولو، بریلی کے میرے امام اس کو محبت کی گلیاں بول پڑیں گی کہ جو مسلک و عقیدے کا نقیب ہو کر جیے گا وہ چھپر میں رہے کہ چھت کے نیچے رہے، اس کی دھوم تو مچے گی ہی مچے گی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، نبی کا وارث مکی نہیں، مدنی نہیں، مطلبی نہیں، ہاشمی نہیں، قریشی نہیں، لیکن آپ کو کون سمجھائے گا؟ یہاں تو ایک پیالی چائے خریدے گا، ایک چائے دے گا اور 13 فتویٰ بک دے گا چائے کھانے میں بیٹھے بیٹھے، منہ سے شراب کی بدبو